ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے معزز دوستوں، بزرگوں، بہنیں، ہماری بیٹیاں، اقبال عبدالشکور کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج یہ سلسلہ خطبات روزے کے حضرت شیخ مولانا حضرت تقی عثمانی صاحب دامت و برکاتہ، میرے جو پیارے شیخ بھی ہیں، محترم بھی ہیں، محسن بھی ہیں، میں ان کے ملفوظات آپ کو سنا رہا ہوں. ایک مہینہ اس طرح گزار لو، لیکن ان سب نفلی نمازوں، نفلی عبادت، نفلی ذکر اذکار اور نفلی تلاوت قرآن سے زیادہ مقدم ایک اور چیز ہے جس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی. وہ یہ ہے کہ اس مہینے کو گناہوں سے پاک کر کے گزار لو، اور اس ماہ میں ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو. اس مبارک مہینے میں آنکھ نہ بہکے، نظر غلط جگہ پہ نہ جائے، کان غلط چیز نہ سنے، زبان سے کوئی غلط کلمہ نہ نکلے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معصیت سے مکمل اجتناب ہو. یہ مبارک مہینہ اگر اس طرح گزار لیا، پھر چاہے ایک نفلی رکعت نہ پڑھی ہو اور تلاوت زیادہ نہ کی ہو اور نہ ذکر اذکار زیادہ کیا ہو، لیکن گناہوں سے بچتے ہوئے، اللہ کی معصیت اور نافرمانی سے بچتے ہوئے یہ مہینے گزار دیا تو آپ قابل مبارکباد ہیں، اور یہ مہینہ آپ کے لیے مبارک ہے. 11 مہینے ہر قسم کے کام میں مبتلا رہتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک مہینہ آ رہا ہے. کم از کم اس کو تو گناہوں سے پاک کر لو، اس میں تو اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اس میں تو کم از کم جھوٹ نہ بولو، اس میں غیبت نہ کرو، اس میں تو بد نگاہی کے اندر مبتلا نہ ہو. اس مبارک مہینے میں تو کانوں کی غلط جگہ استعمال نہ کرو. روزہ ثواب ملیا میٹ کر دیتا ہے، روزہ کا ثواب ملیا میٹ کر دیتا. اگر فقہی اعتبار سے روزہ درست ہو گیا، اگر کسی مفتی سے پوچھو گے کہ میں نے روزہ بھی رکھا تھا اور جھوٹ بھی بولا تھا، تو وہ مفتی یہی جواب دے گا کہ روزہ درست ہو گیا، اس کی قضا واجب نہیں، لیکن اس کی قضا واجب نہ ہونے کے باوجود اس روزے کا ثواب اور برکات ملیا میٹ ہو گئے. اس واسطے تم نے اس روزے کی روح حاصل نہیں کی. روزے کا مقصد تقویٰ کی شمع روشن کرنا ہے. میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پچھلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے. کیوں روزے فرض کیے گئے؟ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. یعنی روزہ اصل میں اس لیے تمہارے ذمہ فرض کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے تمہارے دل میں تقویٰ شمع روشن ہو. روزے سے تقویٰ کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ بعض علماء کرام نے فرمایا روزے سے تقویٰ اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ روزہ انسان کی قوت حیوانیہ کو توڑتا ہے. جب آدمی بھوکا رہے گا تو اس کی وجہ سے اس کی حیوانی خواہشات، حیوانی تقاضے کچلے جائیں گے، جس کے نتیجے میں گناہوں کا اقدام کرنے کا داعیہ اور جذبہ سست پڑ جائے گا. گناہوں سے بچنا یعنی یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے میں حاضر ہو کے مجھے جواب دینا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے. اس تصور کے بعد جب انسان گناہوں کو چھوڑتا ہے تو اسی کا نام تقویٰ ہے، جسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی جو شخص اس بات سے ڈرتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور کھڑا ہونا ہے، اس کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو نفس اور خواہشات سے روکتا ہے، یہی تقویٰ ہے. لہذا روزہ حصول تقویٰ کے لیے بہترین ٹریننگ اور بہترین تربیت ہے. جب روزہ رکھ لیا تو آدمی پھر کیسا ہی گنہگار اور خطاکار اور فاسق اور فاجر ہو،
جیسا بھی ہو، لیکن روزہ رکھنے کے بعد اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ سخت گرمی کا دن ہے، سخت پیاس لگی ہوئی ہے، کمرے میں اکیلا ہے، کوئی دوسرا پاس موجود نہیں ہے، دروازے پہ کنڈی لگی ہوئی ہے، لیکن کمرے میں فریج موجود ہے، اس فریج میں ٹھنڈا پانی موجود ہے۔ اس وقت انسان کا نفس کا یہ تقاضا کرتا ہے کہ شدید گرمی میں عالم میں ٹھنڈا پانی پی لوں، لیکن کیا وہ شخص فریج سے ٹھنڈا پانی نکال کر پی لے گا؟ ہرگز نہیں پیے گا۔ حالانکہ وہ پانی پی لے تو کسی بھی انسان کے کانوں کان خبر نہ ہوگی، کوئی لعنت ملامت کرنے والا نہیں ہوگا، اور دنیا والوں کے سامنے وہ روزہ دار ہی رہے گا، اور شام کو باہر نکل کر آرام سے لوگوں کے ساتھ افطاری کھا لے گا تو کسی شخص کو پتہ بھی نہیں چلے گا اس نے روزہ توڑ دیا، لیکن اس کے باوجود پانی نہیں پیتا۔ کیوں نہیں پیتا؟ پانی نہ پینے کی اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اگرچہ کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا، لیکن میرا مالک جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، یعنی روزہ میرے لیے ہے، لہٰذا میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور اعمال کے بارے میں تو یہ فرمایا، کسی عمل کا 10 گنا اجر، کسی عمل کا 70 گنا اجر، اور کسی عمل کا 100 گنا اجر۔ حالانکہ صدقہ کا اجر 700 گنا ہے، لیکن روزے کے بارے میں فرمایا روزے کا اجر میں دوں گا۔ لیکن روزے کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا اجر میں دوں گا، کیونکہ روزہ اس نے صرف میرے لیے رکھا تھا، اس لیے کہ شاید گرمی کی وجہ سے جب حلق میں کانٹے لگ رہے ہیں اور زبان پیاس خشک ہے اور فریج کے ٹھنڈا پانی موجود ہے اور تنہائی ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، اس کے باوجود یہ میرا بندہ صرف اس لیے پانی نہیں پی رہا کہ اس کے دل میں میرے سامنے کھڑے ہونے اور جواب دہی کا ڈر ہے اور احساس ہے۔ اس احساس کا نام تقویٰ ہے۔ روزہ ایئر کنڈیشن لگا دیا، روزے کا ایئر کنڈیشن لگا دیا، لیکن جس طرح علاج ضروری ہے اسی طرح پرہیز بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے رکھوایا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، لیکن تقویٰ اس وقت پیدا ہوگا جب اللہ کی نافرمانی اور معصیتوں سے پرہیز کرو گے۔ مثلا کمرہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ نے اس میں ایئر کنڈیشن لگایا اور ایئر کنڈیشن کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پورے کمرے کو ٹھنڈا کر دے۔ اب آپ نے ان کو آن کر دیا، لیکن ساتھ ہی کمرے کی کھڑکیاں اور دروازے کھول دیے، ادھر سے ٹھنڈک آ رہی ہے ادھر سے نکل رہی ہے، لیکن کمرہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طرح یہ سوچیے کہ روزہ ایئر کنڈیشن تو آپ نے لگا دیا، لیکن ساتھ ہی دوسری طرف سے نافرمانی کے دروازے اور کھڑکیاں کھول دیں۔ اب بتائیے ایسے روزے سے کوئی فائدہ حاصل ہوگا؟ اسی طرح روزے کے اندر حکمت، اس کا مقصد گناہ کی قوت کو توڑنا ہے، یہ بات کی حکمت ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ان کے حکم اتباع ہو اور سارے دن کا مدار اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی اتباع ہو۔ وہ جب کہیں کھاؤ اس وقت کھانا دین ہے، جب وہ کہیں کہ کھانا کھاؤ اس وقت کھانا دین ہے، جب وہ کہے کہ مت کھاؤ اس وقت نہ کھانا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور اپنی اتباع کا عجیب نظام بنایا ہے کہ سارا دن روزہ رکھنے کا حکم دیا، اس پر بڑا اجر و ثواب رکھا، لیکن ادھر آفتاب غروب ہوا، ادھر یہ حکم آ گیا اب جلدی سے افطار کر لیجئے۔ افطار میں جلدی کرنے کے مستحب قرار دیا، اور بلا وجہ افطار میں تاخیر کرنا مکروہ اور ناپسندیدہ، کیونکہ ناپسندیدہ ہے۔ اسی لیے جب آفتاب غروب ہو گیا تو اب ہمارا یہ حکم آ گیا کہ کھاؤ۔ اب بھی اگر نہیں کھاؤ گے اور بھوکے رہو گے تو یہ بھوک کی حالت ہمیں پسند نہیں، اسی لیے اصل کام ہماری اتباع کرنا ہے، اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ مقصود یہ ہے زندگی کے اندر یہ حکم ماننے کی عادت آ جائے۔ اصل میں روزہ ایک قربانی ہے نا، جس کی قربانی اتنی ہی میری مہربانی، جس کی جتنی قربانی اتنی ہی میری مہربانی، پھر تو ہے لذت روحانی، قرب کا شربت لاسانی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتباع کی ہمیں تقویٰ کی یہ ٹریننگ کا سیشن ہے، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا 2 ہی لوگ رہ جاتے ہیں اس کے اندر، ایک تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا، اتباع نے بددعا دی کہ بھائی ہلاک ہو جائے اگر رمضان مل جائے اور اپنی بخشش نہ کروائی۔ یا تو بخشش نہ کروانے والا ہوگا یا بخشش کروانے والا ہوگا، اور جس نے نہ کروائی وہ ہلاک ہو جائے۔ درمیان میں کوئی راستہ نہیں ہے، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ کم از کم اس مہینے کے اندر کوشش کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ کر، پتہ نہیں کہ انسان کی زندگی اگلے سال ہم ہوں نہ ہوں۔ بہت سارے ساتھی رمضان میں اور رمضان سے پہلے انتقال کر گئے، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی، جب آ جائے گا ملک الموت اسی وقت کو 1 منٹ 1 سیکنڈ بھی ہمیں وقت نہیں دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے کے صدقے میں اللہ کی محبت عنایت نصیب ہوتی ہے۔ جو ہی ایمان نہ لائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے محبت کی،
یہ تقوی اور زندگی کے جتنے سال ہیں انسان اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، اس کو ہم غنیمت جانیں اور غنیمت جان کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی اور مقصد نہ ہو. ہمارا نماز کا مقصد، ہمارے قرآن کریم تلاوت کا مقصد اللہ کا قرب کیسے مل جائے، اللہ کی وحدانیت کیسے مل جائے، اللہ کی توحید کیسے مل جائے، اللہ سے ہونے کا یقین ہمیں کیسے مل جائے. لعلکم تتقون، میرے دوست بن جاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے دیکھیے انسان جب اولاد ہوتی ہے نا، باپ اولاد سے یہی چاہتا ہے کہ اولاد میرے پاس رہے، میرے قریب رہے، یہ کوئی تنظیموں میں نہ چلے جائے، ادھر ادھر نہ چلے جائے. اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے کہ میرے یہ مخلوق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یہ میرے ساتھ رہیں، میرے بندے بن کے رہیں. اور میں اس کو آخری میں نے جنت جو سجائی ہے ان کے لیے سجائی ہے، یہ کافروں کے لیے نہیں سجائی، ہمارے لیے سجائی ہے. تم تقویٰ کے ساتھ اپنا تزکیہ کر کے وہاں پہنچ جاؤ. اگر تزکیہ کر کے نہ پہنچے تو پھر تزکیہ وہاں ہوگا، جہنم میں جانے کے بعد پھر جنت میں جائے گا، اور قبر میں بھی تزکیہ ہوگا، اور سکرات میں ہوگا، اور قبر میں ہوگا، نزا کی حالت میں ہوگا. تو یہاں اپنا تزکیہ کروا کر، اور تزکیہ کرنے کا سب سے آسان سہل راستہ یہ ہے اللہ سے ہر وقت استغفار کرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں. اللہ سے استغفار توبہ کی سیڑھی ہے. جب استغفار کثیر تعداد میں کرتے رہیں گے، ہمارا صبح شام رات استغفار کا معمول بن جائے گا، تو توبہ تک ہمیں پہنچا دے گا. جب توبہ تک پہنچ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ، یہ تو پکی بات ہے، قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، میں توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب رکھتا ہوں، عزیز رکھتا ہوں، محبوب رکھتا ہوں. تو جب اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ہمیں مل جاتے ہیں. تو یہاں دنیا کا صدر وزیر اعظم سے تعلق ہو جائے تو سب کچھ مل جاتا ہے وہاں پر. کانٹیکٹ سے اتنے سارے تھوڑے سے ڈیولپ ہو، تو جب اللہ سے کانٹیکٹ ڈیولپ ہو تو دنیا کیا چیز ہے، دنیا کیا حیثیت رکھتی ہے. لعلکم تتقون، میرے دوست بن جاؤ، تمہاری غلامی پر دوستی کا تاج رکھ دوں گا، ولی اللہ بن جاؤ گے. ایمان تھا، تقوی آنے سے ولایت مل گئی. ولایت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا دوست. ولایت کی دو شرطیں ہیں، ایک تو ایمان ہونا چاہیے اور ایک تقوی ہونا چاہیے. تقوی کوشش کر سکتا ہے نا انسان گناہ سے بچ جائے، اور تقوی کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے مکمل دین میں داخل ہو جاؤ. مکمل دین کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ کی توحید ہو. ہمارے حضرت والے 5 چیزوں پہ زور دیتے ہیں، حضرت تقی عثمانی صاحب دعوت و برکاتہ ہو، 5 چیزوں پہ بار بار زور دیتے ہیں. ایک تو توحید انسان کے اندر ہو، اللہ سے ہونے کا یقین ہو، اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ سے سب کچھ لینا ہے، اللہ سے مانگنا ہے. آپ کا میرے سے یا آپ کے کسی اور سے تعلق ہے، شیخ سے تعلق ہے، تو وہ تو دعا کر سکتا ہے، مانگ سکتا ہے، وہ مانگتا ہے اللہ سے. جتنا تعلق ہوگا اتنا وہ اللہ سے مانگے گا. وہ ذریعہ تو بن سکتا ہے لیکن دینے والی اللہ کی ذات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، جس کو نہ دینا تھا ان کو اس وقت ہدایت نہیں ملی. جس کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے ہدایت ملے گی. اور ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے اخلاص کے ساتھ، طلب کے ساتھ، اللہ سے مانگنے کے ساتھ، آہ و فقہ کے ساتھ. تھوڑا ذکر اور فکر کم بھی ہو جائے نا تو کوئی بات نہیں، لیکن اپنی دعاؤں کا، رمضان کا جب مہینہ آ جائے، اب یہ 2 وقت ایسے ہیں کہ جس کے اندر 100% دعا قبول ہوتی ہے. ہمارے مانگنے کی کمی ہے. ایک تو افطاری کا وقت ہے، اس میں کوئی ہمارے درمیان میں، اللہ کے درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہوتا. آدھے گھنٹے پہلے کوشش کر کے مصلی پہ کونا پکڑ کے بیٹھ لیجئے. کوئی ڈیمانڈنگ نہ کیجئے کہ یہ کھانا چاہیے، یہ پینا چاہیے، پکوڑے چاہیے، سموسے چاہیے. جو ملے اللہ کا شکر ادا کر لیں. ان خواتین کا بھی حق ہے کہ وہ بھی مصلی پہ بیٹھ جائیں، ان کو بھی وہاں جنت جہنم کا حساب کتاب دینا ہے. وہ اپنی توجہ سے اپنی عبادت کریں، ہم اپنی عبادت کریں. جو مل جائے اللہ کا بہت شکر ادا کر کے اس کو کھا لے روزہ. اور روزہ افطاری کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم اتوار کو ہماری یہاں پھر مجلس ہوگی. آج تھرسڈے نا، پھر رمضان کے اندر صرف اتوار کو ہوگی. رمضان کے بعد انشاءاللہ 6-7 شوال کے بعد ہم پھر وہی ہمارا معمول شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی عطا فرمائے اور تقوی کی ہمیں توفیق ہو جائے، اور تقوی کے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو صرف کوشش ہماری چاہیے. کوشش کے اوپر حکم اتر آئیں گے اوپر سے. ہم کوشش کریں. اللہ کو پتہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ تھا، اسی لیے فرمایا نا، جتنی دعائیں استغفار کی دی ہیں اسی لیے دی ہیں نا، تم سے گناہ ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے اندر وہ نفس ڈالا گیا ہے. دیکھیے شیطان جب مردود ہوا نا تو اس وقت تو شیطان نہیں تھا. اس وقت تو شیطان ایک بہت بڑا عالم، عابد اور عارف تھا، بہت ذکر کرنے والا تھا. ہم کیا سوچ سکتے ہیں؟ ایک اس کا ذرہ برابر بھی جو عزازیل نے عبادت کی تھی نہیں کر سکتے، اس کے باوجود بھی مردود ہو گیا. تو رمضان میں بھی نفس تو ہمارا موجود ہے، شیطان بند ہو گیا ہے، ان کو زنجیریں لگا دی گئی ہے. وہ نفس ہی ہمیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ اور ہمارا اس میں شمار ہو جائے کہ ہلاک ہو جائے، ہلاک ہونے والوں میں نہ ہو جائے. اس کے لیے ہماری صرف اللہ پاک کو کوشش. اللہ پاک یہ دیکھتے ہیں کوشش کرتا ہے، تھوڑا چل پڑا ہے، اللہ تھام لیتے ہیں. ہم کیا بچے کو گرنے دیتے ہیں؟ بچے کو سکھاتے ہیں چلنے کے لیے، تو وہ چلتا ہے، ایک قدم آگے بڑھتا ہے تو گرتا ہے تو ہم اس کو تھام لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں تھام لیں گے رمضان میں. اور رمضان اچھا، رمضان دل ہے. رمضان اگر دل مضبوط ہوتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے، تو پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے. پمپنگ اسٹیشن ہے نا وہ، وہاں روح بھی رہنے کی جگہ ہے. روح بھی رہتی ہے،
پمپنگ اسٹیشن بھی ہے، لیکن وہ کس سے کام کرتا ہے؟ اس کا پورے کا پورا دماغ، پوری روح کا تعلق ہے اخلاص کے ساتھ، دماغ کے ساتھ، فیڈنگ کے ساتھ. کیسا؟ جیسا اخلاص ہوگا انسان کی طرف. تو پہلا تو یہ ہو گیا توحید والی بات، ہم تو اسے ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے. پہلی توحید ہو گئی. نمبر 2 اعمال ہو گئے. اعمال کے اندر استقامت کے ساتھ کرنا ہے، کوشش کرنا ہے کہ استقامت کے ساتھ ہماری کبھی یہ ہو جائے کہ 70 دفعہ ہم کوئی چیز پڑھتے ہیں تو 7 دفعہ ہو جائے، لیکن چھوڑنا ناغہ نہیں کرنا ہے. اگر ہم 3 صورتوں کا ہم نے ہمیشہ معمول بتایا ہے کہ آپ یاسین شریف، سورہ دخان اور تبارک الذی اور اقلام سجدہ بھی پڑھ لیں جو پڑھ سکتے ہیں، نہ ورنہ 3 صورتیں تو ضرور پڑھیں. تو پڑھنی ہے، دن میں ٹائم نہ ملے تو گاڑی میں، راستے میں، آنے جانے میں کہیں بھی پڑھ لیں. 7-8 منٹ 10 منٹ لگ جاتی ہے، اس سے زیادہ تو نہیں لگتا. جو بھی اعمال کر لیے جائے وہ استقامت کے ساتھ اس کو کنٹینیو کرنا ہے. ایسا نہیں آج کیا کل 2 دن چھوڑ دیا، پھر لوگوں سے پوچھتے رہے کوئی نیا اعمال بتائیے نا، نیا اعمال بتائیے نا. یہ باہر ملکوں کے اندر تو بڑا شوق ہوتا ہے، کوئی نئی چیز آپ نے سیکھی ہے، نئی چیز معلوم کی ہے. بھئی نئی چیز تو کہاں، ہم نے جو اعمال اپنی ڈیوٹی اپنے اوپر لگائی ہوئی ہے وہ تو ہم سے پورے نہیں ہو سکتے، ہے نا. تو ہم نئے اعمال کے لے کے کیا کریں گے؟ لیکن یہ اعمال کے اندر اس کو فلٹر کرنا ہے، وہ سنت کے مطابق اتباع کے والے اعمال ہو وہ کرنا ہے، کوشش اس کے اندر یہ کرنی ہے. رمضان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسان اس کے لیے ہو جاتا ہے کہ پیٹ میں اناج نہیں ہوتا تو وہ بیچارہ نفس جو ہوتا ہے نا وہ تھوڑا کمزور پڑ جاتا ہے. اس کے لیے تقویٰ حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو دوسری چیز ہوگی اعمال. پہلی چیز ہوگی توحید، دوسری چیز ہوگی اعمال، تیسری چیز ہوگی اب معاملات. ہمارے معاملات کے اندر، ہم مسلمانوں کے اندر آپ دیکھ لیجیے، جہاں بھی دیکھ لیجیے، جس ملک میں دیکھ لیجیے، جس لوگ، ہم سب کو، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں کمزور ہوں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. ایک مجبوری میں آپ کے معاملات کمزور ہوتے ہیں، ایک دانشتہ کمزور ہوتے ہیں. ہوں گے تو دیں گے آپ کو پیسے، نہیں ہوں گے تو نہیں دیں گے. بینک کو ہوں گے تو دیں گے، بینک کو نہیں ہوں گے تو نہیں دیں گے. آپ نے سود کے اوپر بینک سے پیسے لیے، یہ بھی آپ کو واپس کرنے ہیں، آپ کھا نہیں سکتے وہ پیسے. بولے ہم نے تو سود کے لیے تھے، وہ تو جائز پیسے نہیں تھے، اس کو نہیں دیتے، اس کو بھی واپس دینا. آپ نے پہلے لیا غلط کیا، سود کیا، حرام کام کیا، سب کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود بھی پیسے آپ کو واپس دینے ہوں گے تو دیں گے. کیا ہوا؟ آپ کی نیت نہیں تھی. اگر قرض ہے تو کم از کم اتنا انسان کر سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے روئے، 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ سے مانگے کہ اللہ میرا وقت زیادہ ہو گیا ہے، مجھے معاف کر دے، اور اس کی نیت ہو دینے کی، اللہ سے روئے، مانگے، اللہ تعالیٰ انتظام کر دیں گے. معاملات ہو گیا. چوتھی ہوگی اب توحید ہو گئی، اعمال ہو گئے اور معاملات ہو گئے. چوتھی بات ہو گئی اخلاص والی بات. دیکھیے اب یہ اخلاص بہت امپورٹنٹ ہے. اخلاص اس کے لیے امپورٹنٹ ہے، اخلاص سے وہاں سے اوپر سے حکم اترتا ہے. اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ نے کفر بھی کر لیا، آپ دنیا کے اندر کافر بھی ہیں، لیکن اگر وہ انسان کے اوپر عذاب نہیں آتا، اس کے عذاب نہیں آتا، اس کے اندر اگر اخلاص ہے، حقوق و لبات وہ لگا ہوا ہے اور اس کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ویلفیئر کا کام کر رہا ہے، اس کا عذاب رکا ہوا رہے گا. لیکن ہمیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈبل اپرچونٹی دی ہوئی ہے. ہمیں یہاں بھی صلہ ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا. اولاد کی نسلیں اس میں چلتی ہے نا. تو اخلاص ہمارا ضروری ہے. اخلاص یہ ہے کہ جب ہم کوئی ذکر کر لیں، کوئی فکر کر لیں، کوئی ویلفیئر کا کام کر لیں تو استغفار ساتھ کریں کہ اللہ ہم اس کا حق ادا نہ کر سکے، آپ نے مجھے توفیق دی تھی میں یہ ویلفیئر کا کام کروں، میرے سے حق نہ ادا ہو سکے، اللہ مجھے معاف کر دے. یہ اترائے نا کہ میں نے یہ ویلفیئر کا کام کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے فلانا کیا، اللہ سے روتا رہے. یہ کھانے والا جو آتا ہے یہ اس کی مہربانی ہوتی ہے، یہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، مولا کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم کسی کو کھا سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں، خود کھا سکتے ہیں. بہت سارے لوگ ڈائلیسس ہوتا ہے پانی نہیں پی سکتے، ہم پانی ہر چیز کھا پی سکتے ہیں، ہر چیز صبح سے رات تک. انشاءاللہ اتوار کو ہمارا یہی موضوع ہوگا کہ شکر صبر، ہم ہر وقت اس میں کس طرح، اور صبر اس کے اندر. تو ہماری چوتھی چیز ہو گئی اخلاص. اور پانچویں چیز ہے جو اس وقت ہمارے یہاں بہت سے جتنے بھی میرے پاس کیس آتے ہیں وہ ہے معاشرت، بیوی کا معاملہ، پڑوس کا معاملہ، ساس کا معاملہ، رشتہ داروں کا معاملہ ہے. خدا کے لیے یہ رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، آج رات سے ہی نیت کر لیں، کل شب جمعہ نیت کر لیں، پہلے تو سب کو معاف کر دیں، سب کو معاف کر دیں. جس نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، معاف کر دیں. لینا دینا ہے، جتنا معاف کر سکتے ہیں اس کو بھی معاف کر دیں. اللہ کے لیے معاف کر دیں، اللہ کے لیے. کسی سے آپ یہ نہ ریوارڈ لینے کے لیے نہ کریں. اور جس نے آپ کی غیبت کی، جس نے آپ کا حسد کیا، جس نے آپ کا بغض کیا، اس کو الحمد و 3 کل پڑھ کے بخش بھی دیجیے، کچھ ہدیہ بھی بھجوا دیجیے. جب ہدیہ بھجوائیں گے اور بخشنے کی آپ بات کریں گے تو اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ کیسا میرا بندہ ہے، میرے بندے کو معاف بھی کر رہا ہے اور ہدیہ بھی بھیج رہا ہے، یہ زیادتی نہیں کر رہا. تو آپ جب مخلوق کے اوپر رحم ہم کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم نہیں کھائیں گے، اللہ تعالیٰ بھی رحم کھائیں گے ہمارے اوپر. تو ایک تو یہ اس اسٹارٹ ہمیں یہ لینا ہے کہ سب کو معاف کر دینا ہے، معاف کر کے
دعائیں کرنی ہے ان کے لیے کہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے، ہمیں بھی ہدایت دے دے، اللہ ہدایت دے دے، پوری امت کو ہدایت دے دے، پورے عالم کو ہدایت دے دے. کہ امریکہ والوں نے اور رشیا والوں نے، رشیا کے مر گئے لوگ یا امریکن مر گئے یا انڈیا کے ہندو مر گئے، تو ہمیں پوچھا نہیں جائے گا کہ آپ کو تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، دیندار گھروں میں پیدا ہوئے تھے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، بولے ہم مصروف تھے، یہ تھے، حالات نہیں تھے. اللہ پاک کہیں گے تم اتنا تو کر سکتے تھے، مجھ سے مانگ تو سکتے تھے، رو تو سکتے تھے کہ ان کو ہدایت مل جائے. یہ ان کو ہدایت کے لیے تو آپ خوش کیوں ہوتے تھے؟ میری مخلوق تو ہے، میرے تو بندے ہیں، ہمیں خوش نہیں ہونا ہے. کسی یہودی کے مر جانے کا پلین کریش ہو گیا، 10 یہودی مر گئے یا اسرائیلی 4 مر گئے، خوش نہیں ہونا ہے. اس کے لیے دعا کرنی ہے اللہ ایمان کے ساتھ جائے، اللہ ان کو ایمان اور ان کو ہدایت عطا فرما، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، پورے عالم کو ہدایت عطا فرما، تمام مسلمانوں کو، ایمان والوں کو تقویٰ عطا فرما، تقویٰ والوں کو ولایت خاصہ عطا فرما. اپنے دعاؤں کا 1/3 کم از کم ان پوری امت کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، شیخ کے لیے وہ نکال دیجیے. 1/3 کے اندر شکر اللہ کا ادا کیجیے، اللہ یہ بھی شکر ہے، اللہ یہ بھی شکر ہے، یہ بھی. پھر استغفار کیجیے، اللہ میں تو اتنی نعمتیں مجھے دی ہیں، میں تو شکر کے منہ سے الفاظ کا اس کا آپ کا شکر ادا نہیں کر سکتا، صرف استغفار کر سکتا ہوں، آپ کی عظمت اور اپنی فنائیت پیش کر سکتا ہوں. اپنی فنائیت عظمت کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کیجیے. پھر 3rd اسٹیج کے اندر جو 1/3 رہ گیا اس کے اندر اپنی ڈیمانڈنگ کیجیے کہ اللہ مجھے یہ بھی چاہیے، اللہ مجھے یہ بھی چاہیے. ہمارے حضرت والا جیسے فرماتے ہیں نا، میں تو یہ ہمیشہ ہمیں یہی ٹریننگ دیتے ہیں کہ جو 1/3 رہ جاتا ہے اس میں اس طرح بات کرو. اللہ میاں یہ اس طرح ہمیشہ فرماتے ہیں، جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں بتاتا ہوں. ہمارے اللہ میاں سے ہم یہ کہتے ہیں، ہمارے اللہ میاں سے ہم یہ کہتے ہیں، ہمارے اللہ میاں سے پھر باتیں کرنا شروع کر دیں کہ اللہ میاں یہ تھا، آپ نے مجھے یہ کر دیا، مجھے یہ میری استطاعت نہیں تھی، میں باخطا تھا، مجھے آپ نے باعطا کر دیا، میں تو اس کا مستحق نہیں تھا، میری اللہ پاک یہ بھی ضرورت ہے، اللہ پاک یہ بھی ضرورت ہے. اللہ پاک چھوٹی چھوٹی ضرورت بھی آپ اپنی بتا دیجیے، بہت معمولی سی ضرورت بھی بتا دیجیے. اللہ سے مانگ کے تو دیکھیے، اللہ سے مانگنا نہیں ہے، اللہ سے باتیں کرنی ہے. دوست ہوتا ہے، خاص ہوتا ہے، اس سے آپ باتیں کرتے ہیں نا، باتیں کرتے ہیں، اللہ سے باتیں کرنا ہے. بس دھیان بنا کر، توجہ دنیا مافیا سے کٹ کر اللہ سے باتیں کرنی ہے. نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، ذرا غور سے سنیے گا، یہ بہت دفعہ سنا ہے لیکن اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات ہے. نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے. اس وقت جوڑنے کا وقت ہے، رمضان کا وقت ہے. اپنی جتنی غیر اللہ ہمارے اندر داخل ہو گیا ہے، غیر اللہ جتنی باتیں ہو گئی ہیں، اللہ سے نیٹ اور کلین ہو جائیے. اس سے بہتر موقع نہیں ملتا. ہر وقت پانی میں رہنا مچھلی کا کام ہے، ہر وقت اللہ پر اپنی جان فدا کرنا یہ اللہ والوں کا کام ہے. اگر مچھلی سے کہیں کہ میں تمہیں دنیا کے اندر زمین کے اوپر لے جاتا ہوں اور 5 اسٹار ہوٹل ہوگی، 5 اسٹار کمرے ہوں گے، دنیا کی بہترین نظام ہوگا، روڈ راستے ہوں گے، تو وہ کہے گا مجھے آپ سمندر میں ڈال دیجئے. تو سمندر میں ڈالیں گے تو وہاں تو کروکوڈائل ہے، تمہیں کھا بھی جائے گی، شارک تمہیں کھا بھی جائے گی. بس ہو سکتا ہے میں کھا جائے، ورنہ ہو سکتا ہے مجھے وہاں زندگی مل جائے، لیکن زمین کے اوپر تو میری موت ہی ہے، زمین کے اوپر تو میں زندہ نہیں رہنے کی ہوں. تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ والے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی جان اس کو فدا کرتے ہیں. وہ ہر وقت فکر میں رہتے ہیں کہ میرے اللہ میاں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. ہر وقت اس کے یہ ایک ہی ذہن، ایک ہی سوچ ہوتی ہے. ٹھنڈا پانی برف مچھلی کھانستے ہوئے نہیں دیکھا، ٹھنڈے پانی میں پانی کو مچھلی کو کھانستے ہوئے نہیں دیکھا. سانپ کو یہ مقام کہاں ہے؟ سانپ زہر تھوڑی دیر پانی میں پھر زمین میں. مولا کے قرب کے راستے میں دل نہیں لگ رہا ہے، وجہ یہ ہے کہ گناہ کا زہر ہے ہمارے اندر. ہماری عبادت کے اندر، ذکر کے اندر، تلاوت کے اندر، ہماری تسبیح نمازوں کے اندر دل کیوں نہیں لگتا؟ اس کے لیے کہ ہمارے اندر ابھی کلیئر نہیں ہے، ہم صاف اور شفاف نہیں ہیں. اندر زہر، جیسے سانپ کا زہر ہوتا ہے، ہمارے اندر زہر بھرا ہوا ہے. تو مولانا روم فرماتے ہیں اس زہر کو پہلے نکال دو، اللہ سے رو مانگو تو، اور اپنے آپ کو نیٹ اور کلین کر لو، اندر بالکل صاف کر لو، بالکل اخلاص پیدا کر لو. سب کے لیے، کسی کے لیے بغض نہ رکھو. جس نے زیادتی کی ہو، نہ زیادتی ہو، سب کو معاف کر دو. اور بغض اپنا زہر کی تھیلی کو نکال دو، پھر اپنی عبادت کرو. وہ 2 رکعت نفل آپ کی ایسی اللہ حجاب نہیں ہوگا، ڈائریکٹ اللہ پاک کے پاس پہنچے گی. جو مانگیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے حق میں ہوگا، یہ اس وقت ملے گا. حق میں نہیں ہوگا تو آپ کی اولاد اور نسلوں کو ملے گا. یہ آپ نے دیکھا ہے کہ باپ نے کچھ بھی نہیں کیا. عمر بن عبدالعزیز کو دیکھ لیجئے نا، جب انتقال ہوا تو 1 دینار دینے کے لیے نہیں تھا بچوں کو.
کچھ بھی نہیں تھا ان کی اولاد کو دینے کے لیے. اور ان کے سالے جو تھے ان کے پاس تو لاکھ. انہوں نے کہا کہ بھائی جان آپ 2 لاکھ یہ اشرفیہ درہم آپ لے لیجیے. بولا مجھے نہیں چاہیے. ایک وقت کے بعد بغداد کے اندر دیکھا لوگوں نے, مسجدوں کے اندر دیکھا, شام کے وہاں مسجدوں کے اندر دیکھا, یہ عمر بن عبدالعزیز کے جو اولاد تھی وہ تھالیاں بڑے بڑے برتنوں میں اشرفیہ اور درہم اور ریال وہ بانٹ رہے تھے, لوگوں کو خیرات کر رہے تھے. اور جو ان کے جو سالے تھے ان کی اولاد تیسری چوتھی نسل جو بھی تھی وہ بھیک مانگ رہی تھی. اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ نسلیں چلاتے ہیں. سورہ کاف کے اندر ہے 7ویں نسل چلی ہے, 7ویں نسل. یہ نسلیں ایسے نہیں چلتی ہے, چلنے کی کوئی وجہ ہوتی ہے اور نہ چلنے کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے اور مقبول فرمائے. ذکر کر لیں. ہاں تھوڑا سا ہم ذکر کرتے ہیں. یہ ہماری مجلس کے بعد 5 منٹ کا ہوتا ہے. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آجا, اب تو خلوت ہو گئی. اب تو ہماری خلوت کا وقت ہے, 5 منٹ ہم لیتے ہیں نا. ہر تمنا. یہ جب انہوں نے مظہور رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر پڑھا نا, مظہور رحمۃ اللہ کی ایک اور بات یاد آئی. ایک دفعہ مجلس ہو رہی تھی نا حکیم الامت کی, تو حکیم الامت بیان کر رہے تھے خوب دعائیں مانگو اللہ سے, ہر چیز کی دعا مانگو. اللہ تعالیٰ کے سامنے جھولی اپنی پھیلا کے رکھو, جھولی پھیلانے کے بعد رو اللہ سے, اور جھولی پھیلانے کے بعد اللہ تعالیٰ جھولی کسی کی خالی نہیں لوٹائیں گے. تو جو مریدوں میں جو بیٹھے ہوئے تھے اس میں حضرت مظہور رحمۃ اللہ علیہ ذرا لاڈلے بھی تھے اور پڑھے لکھے بھی تھے, اور اس وقت کے بہت آسودہ آدمی بھی تھے, اور فنافل شیخ تھے, بالکل فنافل شیخ تھے. تو انہوں نے کہا حضرت والا یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جھولی پھیلا دیجئے, جس کے پاس جھولی نہ ہو تو وہ کیا کرے, وہ کیا مانگے, کیسے مانگے. تو حضرت نے فوراً فرمایا, حاضر جواب. تو یو پی کے لوگ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے بڑا ان کو حکمت دی ہوتی, فن دی ہوتی ہے. انہوں نے فوراً فرمایا جھولی اگر اس کے پاس نہیں تو یہ جھولی اللہ سے مانگے, جھولی بھی اللہ سے مانگے. جس طرح حضرت والا نے ہمارے سے ایک وہاں باہر کا تھا, مہمان آیا ہوا تھا, رمضان کا وقت تھا, تو اس نے ہمارے حضرت والے سے کہا کہ حضرت والا یہ ماں باپ کو دیکھتے ہیں تو ایک حج عمرے کا ثواب ملتا ہے, شیخ کو دیکھنے سے کیا ثواب ملتا ہے. تو اس نے بولا کہ وہاں تو آپ کو حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے, کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو اس کا حج عمرہ ہوتا ہے. یہاں جب شیخ کو دیکھتے ہیں تو کعبہ کا مالک جو ہے اللہ ملتا ہے. یہاں پر اللہ کو حاصل کرنے کے لیے, اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس سے بہترین اور شارٹ کٹ کوئی بھی نہیں ہے. یہ صحبت میں بیٹھنا ہے نا, دینے والی اللہ کی ذات ہے. آپ کی تو قربانی ہے, آپ صبح 6 بجے یا 5:30 بجے پہنچے ہو, یہاں پر آئے ہو, تو آپ کی قربانی, جس کی جیسی قربانی اسی پر میری مہربانی. اس قربانی کے اوپر اللہ تعالیٰ صلا دیتے ہیں. اس کے اوپر یہ نہیں ہے کہ شیخ سے اعمال سے, ہمارے اعمال کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ قربانی جو ہے نا, تھوڑی سی بھی قربانی. ہمیں فجر کے وقت ہم شیخ کے پاس جاتے تھے, نماز پڑھتے تھے. حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. تو وہاں ہمیں جو فجر میں نفع ملا, ہم نے دیکھا, تو فجر میں کیوں ملا, ظہر میں ملنا چاہیے, عشاء میں ملنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کاؤنٹنگ ہوتی ہے قربانی, اور قربانی آتی ہے اخلاص کے ساتھ. اخلاص کے بغیر یہ قربانی نہیں آتی ہے. جی پڑھیں گے, واہ پلیز پڑھیے نا یار, واہ 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 مزہ آ گیا یار, پڑھ دیجیے. ہم نے تو بہت دن سے نہیں سنا, اداسی ہو گئی ہے, لیکن ایسے پڑھیے گا کہ ہماری سمجھ میں بھی آئے. مرنے کا احساس. ہاں بس بسم اللہ بسم اللہ, ہم کو حضرت بس ختم ہو گئی بات. یہ اشعار ہمارے شیخ حکیم محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں. مرنے کا احساس دلایا ہم کو حضرت والا نے, پھر جینے کا ڈھنگ سکھایا ہم کو حضرت والا نے, خود ہی مریض عشق بنایا ہم کو حضرت والا نے, خود ہی علاج درد بتایا ہم کو حضرت والا نے. طائب کے اشعار ہیں, یہ طائب کے اشعار ہیں. طائب ہمارے تھے, ہمارے حضرت والا کے خاص مرید ایسے تھے, فنافل شیخ تھے. جب انہوں نے وہاں حضرت والا بیٹھے ہوئے تھے, حضرت والا ہمارے بڑے شوقین بھی تھے نا, بڑے اچھے کپڑے پہن کے آتے, یوں آ کر بیٹھتے تھے, پھر کالے چشمے لگا کے کھڑے ہو جاتے تھے, بولتے تھے مجھے بتاؤ کہ میں کیسا لگ رہا ہوں. تو ہم لوگ پھر, تو جب وہ بیٹھ گئے نا تو اس دن انہوں نے بڑی تیاری کر کے آئے تھے. یہ طائب صاحب ابھی بھی حیات ہیں, اور یہ ایٹمک ریسرچ آکسفورڈ پہ کام اس وقت کرتے تھے, بڑی جاب کے اندر سینئر پوسٹ کے اوپر تھے وہاں پر. تو ان کے یہ اشعار ہیں حضرت والا کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں. جی اور ابھی نئے اشعار بھی بہت اچھا ہے ماشاء اللہ. دل کو زندہ کر کے ہمارے
ذہنوں کو بیدار کیا، بے حس تھے حساس بنایا، ہم کو حضرت والا نے، باطل کے ہر بھجن سے دل میں نفرت سی پیدا کر کے، نغمہ دین حق کا سنایا، ہم کو حضرت والا نے۔ رہبر کی پہچان یہی ہے، مرشد اس کو کہتے ہیں، رہزن سے دربان بنایا، ہم کو حضرت والا نے۔ میں حضرت والا کے پاس یہی اشعار پڑھ رہا تھا، رہزن سے دربان بنایا ہم کو حضرت والا نے۔ تو حضرت رہزن مانے ڈاکو، اس سے دربان بنایا۔ اب ہم کاروباری لوگ ہیں، ہم کیسے رہزن ہیں؟ ہم حضرت ایسے رہزن ہیں، ہم کاروباری رہزن، اور اس میں میمن، اور ہم لوگ میمن اور رہزن، یہ دو چیزیں ملتی نہیں ہیں، یہ کیسے ملتی ہیں؟ تو یہ حضرت ہم اس سے بھی زیادہ رہزن ہیں۔ بولا وہ کیسے؟ میں نے کہا حضرت ہماری بہنوں کا، ہمارے بھائیوں کا، جن کے ورثہ ہیں، ان کو وراثت میں پورا حصہ نہیں دیا، اور ان کو جب بہت زیادہ پیسے ہیں، اب اس میں سے کچھ پیسے بھی دیے ان کو، لیکن ان کا پورا حصہ نہیں دیا۔ اب اور آدمی ملنے کے لیے آئیں گے ہم کو اور کہیں گے یار کیا اس نے اپنی بہنوں کو پیسہ دیا ہے، اس نے تو 2 کروڑ روپے دے دیے، اس کے نکلتے تھے 10 کروڑ روپے اور اس کو 2 کروڑ دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری تعریف ہو رہی ہوگی، اور ہمارے جنازے کے اندر بھی ہزاروں آدمی ہوں گے، بولیں گے یار بڑا اچھا آدمی ہے۔ یعنی ہم رہزن بھی ہوں گے، ڈاکو بھی ہوں گے، اور ہم کو کوئی ڈاکو بھی نہیں بول سکے۔ یہ کیسی، یہ اس میں واپسی کا کوئی راستہ ہی نظر نہیں آتا ہے۔ چین کی نیند کا نسخہ بخشا ذکر خدا کے صدقے میں، اور کبھی سوتے سے جگایا ہم کو حضرت والا نے، باطل کے ہر حسن سے دل کی آنکھ ہوئی ہے مستغنی، روگ وہ عشق حق کا لگایا ہم کو حضرت والا نے، تائب اپنا عیب ہی اکثر ظاہر رہتا ہے ہم پر، آئینہ کچھ ایسا دکھایا ہم کو حضرت والا نے۔ ماشاء اللہ۔ نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ، نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ، اے میرے مولا میری مدد کر، چاہتا ہوں میں تیری پناہ، مجھ سا خلق میں کوئی نہیں گو بد کردار نامہ او سیاہ، مجھ سا خلق میں کوئی نہیں بد کردار نامہ او سیاہ، تو بھی مگر غفار یا رب، تو بھی مگر غفار یا رب، بخشتے میرے سارے گناہ، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں، اے میرے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی رضا میں مجھ کو مٹا دے اے میرے اللہ اے میرے اللہ کر دے فنا سب میرے ارادے اے میرے اللہ اے میرے اللہ جام محبت اپنی پلا دے جام محبت اپنی پلا دے جام محبت اپنی پلا دے اے میرے اللہ اے میرے اللہ دل میں میری یاد اپنی رچا دے اے میرے اللہ اے میرے اللہ شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ 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 لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے 8 پہر ہو اللہ 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 جل جلالہ. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو اور میرے تن میں بجائے آب و گل درد دل ہو درد دل ہو درد دل غیر سے بالکل ہی ہٹ جائے نظر غیر سے بالکل ہی ہٹ جائے نظر تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر اللہ 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 جل جلالہ. 1-2 منٹ کا مراقبہ کر لیجئے. سر کو قلب کی طرف لیفٹ ہینڈ کی طرف جھکا دیجئے. دنیا مافیا سے کٹ جائیے اور تصور کیجئے کہ میرا قلب اللہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے, غیر اللہ سے پاک ہو رہا ہے, اللہ کے انوارات تجلیات میرے قلب کے اندر جذب ہو رہے ہیں. اور ہو سکے تو 1 منٹ کے لیے یا پونے منٹ کے لیے سانس بھی روک کر اللہ اللہ کی بیٹنگ سنیے. زبان کو تالو سے لگا لیجئے. پڑھنا نہیں ہے, سانس پہ دھیان نہیں دینا, صرف قلب کی طرف دھیان دینا ہے. الحمدللہ. کوشش کیجیے گا رمضان کے اندر کم از کم یہ پریکٹس ہماری ہو جائے کہ جب سانس ہم لیں تو اللہ اللہ بات کر رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں ذکر نہیں کر سکتے, قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے ہیں, لوگوں میں بیٹھے ہوئے گھنٹے گھنٹے ہماری میٹنگ ہوتی ہے, 2-2 گھنٹے میٹنگ ہوتی ہے.
اب وہ 2 گھنٹے میٹنگ کے اندر سب ہر وقت تو بولنا مجھے نہیں ہوتا ہے، سب بولتے ہیں، بچہ یہ بولتا ہے، وہ بچہ اپنی بات کرتا ہے، 2 گھنٹے کی ہماری لنچ ہوتا ہے، میٹنگ ہوتی ہے، میٹنگ تو ہوگی، لنچ نہیں ہوگا. اس کے اندر آپ نے بات زبان ہونٹ نہیں ہلانے، لیکن جب سانس لینا اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، پہلے عادت بنے گی، پھر عبادت بن جائے گی، پریکٹس ہو جائے گی، تو ایک ایک گھڑی آپ کی ہماری سب قیمتی ہو جائے گی. اسی سب تو آپ کو الحمد للہ رب العالمین جزا اللہ عنا محمد وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا ارحم الراحمین، ہم سب کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ، محض اپنے فضل و کرم سے گناہوں والی گندی زندگی سے ہم سب کو نجات نصیب فرما دیجیے. اے اللہ، ہر گناہ کی نفرت دل میں پیدا فرما کر اس سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے. نیکیوں والی پاکیزہ زندگی کا شوق ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. اے اللہ، اعمال صالحہ والی زندگی کی رغبت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما دیجیے. نیکیوں کا کرنا، اعمال صالحہ کا کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے. اے اللہ، اپنی محبت نصیب فرما دیجیے. جن اعمال سے آپ کی محبت ملتی ہے، اے اللہ، ان اعمال کے کرنے کا شوق اور ان کی محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما دیجیے. اے اللہ، رمضان المبارک کے مہینے میں یا اللہ آپ کا خاص قرب نصیب فرما دیجیے. آپ کی خاص محبت ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. اپنی خاص معرفت ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. اے اللہ، رمضان المبارک کی ساعتوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دیجیے. جن اعمال کے ساتھ یا اللہ رمضان مبارک آپ کے مقربین و محبوبین نے گزارا، ان اعمال کے کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ، اس رمضان میں یا اللہ دنیا سے بے رغبتی ہم سب کے دلوں میں پیدا فرما دیجیے. آخرت کا شوق نصیب فرما دیجیے. جنت کا ذوق نصیب فرما دیجیے. آپ کی محبت نصیب فرما دیجیے. یا ارحم الراحمین، ہم سب کی نفس و شیطان کے شر سے حفاظت فرما دیجیے. خزانہ غیب سے ہماری تربیت فرما دیجیے. اے اللہ، شیخ کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ، محض اپنے فضل و کرم سے اس کی وجہ سے ہم سب کو اپنا خاص قرب نصیب فرما دیجیے. اپنی خاص محبت عطا فرما دیجیے. ہمارے شیخ کے فیض کو عام فرما دیجیے. ہر قسم کے شرور، فتن، آزمائش سے اللہ ہر جہت سے حفاظت فرما دیجیے. رکاوٹوں کو ختم فرما دیجیے. ہم سب کو اپنوں کی حماقتوں سے، غیروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما دیجیے. اے اللہ، آزمائشوں والی زندگی سے، مسائل اور مصائب بھری زندگی سے ہم سب کو نجات نصیب فرما دیجیے. ہماری حفاظت فرما دیجیے. یا ارحم الراحمین، محض اپنے فضل و کرم سے سکون والی، راحت والی، اطمینان والی، خوشیوں بھری زندگیاں ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. اے اللہ، تمام روحانی جسمانی بیماریوں سے ہم سب کو شفا یابی نصیب فرما دیجیے. اپنے حبیب کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. آپ کے ہر حکم کو پورا کرنے والا بنا دیجیے. اے اللہ، ہمارے ایمان کی، ہمارے اعمال صالحہ کی حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ، جتنے آئے ہوئے دوست ہیں سب کے آنے کو قبول فرما دیجیے. ان کی قربانیوں کی بدولت یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما دیجیے. اپنی خاص یا اللہ اپنا قرب، اپنا خاص تعلق نصیب فرما دیجیے. یا اللہ، اپنی پسند کا جینا ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. کلمے والی اپنی پسند کی موت ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. کل قیامت میں اپنے پسندیدہ لوگوں میں ہم سب کا شمار فرما دیجیے. مولا کریم، ہماری دنیا بھی بھلی بنا دیجیے. ہماری موت بھی اچھی کر دیجیے. ہماری آخرت کی ساری منزلیں بھی عافیت کے ساتھ آسانی والی فرما دیجیے. سہولت والی بہترین فرما دیجیے. یا ارحم الراحمین، ہر دنیا آخرت کی خیر جو آپ کے نبی نے آپ سے مانگی ہم سب کو ہماری نسلوں کو نصیب فرما دیجیے. تمام آئے ہوئے دوست یا اللہ جو ظاہر میں آئے ہوئے ہیں یا اللہ یہاں موجود ہیں، یا اللہ جو یا اللہ آن لائن سن رہے تھے، شریک تھے مجلس میں، ان سب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما دیجیے. جائز مرادوں کو پورا فرما دیجیے. سب کے مسائل کو حل فرما دیجیے. گھریلو بیرونی یا اللہ جتنی تکالیف ہیں سب ختم فرما دیجیے. یا ارحم الراحمین، محض اپنے فضل و کرم سے ہر دنیا آخرت کا شر جس سے آپ کے نبی نے آپ سے پناہ مانگی ہم سب کو ہماری نسلوں کو محفوظ فرما دیجیے. ہمارے تمام اموات مسلمین کی کامل و مکمل مغفرت فرما دیجیے. ہمارے ملک پر رحم فرمائیے. ہمارے حالات پر رحم فرمائیے. اے اللہ، ہمیں اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما دیجیے. جو تیرے مقربین محبوبین ہیں یا اللہ ان کو محض اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمارا حکمران منتخب اور متعین فرما دیجیے. اے اللہ، محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے ملک اور ہمارے شہر کو امن و امان کا گہوارہ بنا کر رکھیے. محض اپنے فضل و کرم سے ہر قسم کی بدامنی یا اللہ پریشانی الجھنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.